اعجاز احمد میر اقبال خا کے وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیتا ہے. یہ وطنیت ہے، یہ قومیت ہے. اقبال کا نیا شوالا اعجاز احمد میر. ایوان صدر میں تشریف فرما مہمان گرامی، حاضرین و حضرات اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں اعجاز احمد میر ڈگری کالج ترال سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میرا جو موضوع ہے وہ ہے برصغیر میں امن اور یکجہتی، افکار اقبال اور ابوالکلام آزاد کی روشنی میں. جو ہے علامہ اقبال اور ابوالکلام آزاد برصغیر کے دو عظیم شاعر اور رہنما تھے. دونوں نے اپنی شاعری اور تحریروں میں برصغیر میں امن اور یکجہتی کے پیغام کو اجاگر کیا. علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں امن اور یکجہتی کو ایک بنیادی انسانی اقدار کے طور پر پیش کیا. انہوں نے کہا کہ امن اور یکجہتی کے بغیر دنیا میں کوئی ترقی ممکن نہیں ہے. اقبال نے امن اور یکجہتی کے لیے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور تعاون کرنے کی دعوت بھی دی ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنے اختلافات کو بھول کر ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا رشتہ استوار کرنا چاہیے. اقبال نے امن اور یکجہتی کے لیے تمام مذاہب کے پیروکاروں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا رشتہ استوار کرنے کی دعوت بھی دی ہے. انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب میں امن اور محبت کے پیغامات دیتے ہیں. اقبال نے امن اور یکجہتی کے لیے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے برابر سمجھنے اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کی دعوت دی. علامہ اقبال کے امن اور یکجہتی کے افکار کا اظہار ان کے کئی اشعار میں ملتا ہے. جیسے ان کا ایک شعر یہ بھی ہے: ملت اسلام نے کے لیے اتحاد ضروری ہے، اتحاد کے بغیر مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں. اقبال کے اس شعر میں انہوں نے مسلمانوں کو اتحاد اور تعاون کی دعوت دی ہے. انہوں نے کہا کہ اتحاد کے بغیر مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اقبال کے دوسرے شعر میں انہوں نے امن اور یکجہتی کے لیے جو کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب کے جو پیروکار ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا رشتہ استوار کرنے کی دعوت دی. وہ شعر اس طرح ہے: ایک ہی منزل ہے، ایک ہی راہ ہے، یہ ایک ہی منزل ہے، ایک ہی راہ ہے، تمام مذاہب کا ایک ہی پیغام ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے تو ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی تحریروں میں امن اور یکجہتی کو اجاگر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ امن اور یکجہتی کے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں ہے. آزاد نے امن اور یکجہتی کے لیے مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک ساتھ تعاون کرنے کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب امن اور محبت کے پیغامات دیتے ہیں. ابوالکلام آزاد کے امن اور یکجہتی افکار کے اظہار میں ان کے کئی اقتباس میں ملتا ہے. جیسا کہ ان کا اقتباس یہ بھی ایک ہے: برصغیر میں امن اور یکجہتی کے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں ہے. دوسرا اقتباس یہ ہے: تمام مذاہب امن اور محبت کے پیغامات دیتے ہیں. علامہ اقبال اور ابوالکلام آزاد کی شاعری اور تحریروں میں امن اور یکجہتی کے پیغام کے برصغیر کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے امن اور یکجہتی کو برصغیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری قرار دیا ہے. انہوں نے دونوں مذاہب کے پیروکاروں کو درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کی کوشش بھی کی ہے. اقبال نے اپنی شاعری میں امن اور یکجہتی کے تصور کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ امن اور یکجہتی کے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی. انہوں نے دونوں مذاہب کے پیروکاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور رواداری سے پیش آنے کی دعوت دی. ابوالکلام نے بھی امن اور یکجہتی کے لیے اپنی تقریروں اور تحریروں میں زور دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اقبال اور ابوالکلام کے افکار برصغیر میں امن اور یکجہتی کے لیے آج بھی اہم ہے. ان کے افکار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. کیا سبق ملتا ہے؟ کہ امن اور یکجہتی کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور رواداری سے پیش آنا چاہیے اور ایک مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. تو آخر پر میں اس اپنے تقریر کا اختتام کچھ کشمیری اشعار پر کرنا چاہتا ہوں جو اس طرح ہے: نیائی ترویو مائی تھویو پانوین، نیائی ترویو مائی تھویو پانوین، حز محبت بوگرایو پانوین. نیائی ترویو مائی تھویو پانوین، حز محبت بوگرایو پانوین. ہنچ شکر دوچ مسلم صاف صاف، ہنچ شکر دوچ مسلم صاف صاف، دت بے شکر الوی پانوین، دت بے شکر الوی پانوین. شکریہ.